بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ غزہ پہ کل بھی میں نے عرض کیا تھا کہ تمام انسانی حقوق کے ادارے جو ہیں وہ خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ بول نہیں رہے، کچھ بول رہے ہیں جو بے اختیار ہیں، جو با اختیار ہیں وہ ظالموں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ آج کے اخبارات بھرے ہوئے ہیں غزہ پر ظلم کی تمام حدیں پار، سینکڑوں فلسطینی شہید، فاسٹ فورس بموں کا استعمال، عمارتیں تباہ، اسرائیلی حملوں کے خلاف سینکڑوں یہودیوں کا امریکہ میں احتجاج، ریلوے اسٹیشن پر دھرنا، 200 افراد گرفتار، لندن ترکی میں ہزاروں افراد کے مظاہرے، اقوام متحدہ OIC کا جنگ بندی کا مطالبہ، 21,000 سے زائد زخمی، شمالی غزہ پر 3 اطراف سے شدید بمباری، صہیونی فوج فلسطینی علاقے میں موجود ٹینکوں کی فوٹیج جاری، حماس کے ساتھ جھڑپیں، شہادتیں، 8,000 کے قریب، UN ریلیف کے 53 اہلکار شامل، نسل کشی پر پردہ ڈالنے کے لیے غزہ میں انٹرنیٹ نظام تباہ کر دیا گیا۔ اب آپ اس سے اندازہ بہت ساری خبریں ہیں بھرا پڑا ہے۔ ہاں، یہ ایک خبر یہ بھی ہے کہ اردگان کی سخت تقریر، اسرائیلی سفارتی عملہ ترکیہ سے واپس، یعنی ترکیہ نے اسرائیلی سفیر اور عملے کو نکال دیا اپنے ملک سے، اور اردگان نے بہت سخت زبان استعمال کی ہے۔ اللہ کرے کہیں آگے بھی 2-4 قدم بڑھیں۔ اب ظلم کی انتہا ہو گئی۔ ایک چھوٹی سی خبر فرنٹ پیج پہ یہ بھی ہے، اے اللہ یہاں کوئی نہیں بچا، بس تو ہے۔ غزہ کی مسجد سے اعلان نے دل دہلا دیے۔ غزہ کی مسجد میں کوئی امام صاحب یا وہاں کے مؤذن یا کوئی آدمی جو بھی تھا، اس نے اعلان کیا ہے کہ پروردگار یہاں اب انسانوں میں سے کوئی بچا نہیں ہے، بس تو ہی تو ہے، مہربانی کر کے ہماری مدد فرما۔ یہ اعلان ہوا، جو کچھ 2-4-5 سننے والے ہوں گے، اخبارات نے لکھا ہے کہ ان کے دل دہل گئے۔ لیکن یہ نئی تہذیب کے گندے انڈے جو ہیں، ان کے دلوں کو کچھ نہیں ہوا۔ یہ اس طرح جانوروں کے مرنے پہ واویلا کرتے ہیں، اب انسانوں کے اس طرح قتل عام پہ، بلکہ انڈیا میں تو میں نے دیکھا خوشی منا رہے ہیں۔ انڈیا میں فلسطین کی حمایت میں مظاہرے کرنے پہ پابندی، کشمیری عوام کو فلسطین کے ساتھ یکجہتی روکنے کے لیے پابندیاں لگائی جا رہی ہیں۔ حریت کانفرنس کا بیان ہے، مقبوضہ کشمیر میں حالات معمول پر ہیں تو پابندیوں اور نظر بندیوں کا سلسلہ کیوں جاری ہے؟ کشمیری عوام فلسطینی بھائیوں کے شانہ بشانہ کھڑے۔ انڈیا میں پابندیاں لگائی جا رہی ہیں، اب امریکہ میں بھی بعض جگہوں پہ یونیورسٹیوں کے طلباء کے خلاف ایکشن ہو رہا ہے کہ فلسطین کی حمایت میں کیوں نکلے ہیں۔ امریکہ میں اور برطانیہ میں کچھ یہودیوں نے بھی احتجاج کیا ہے اسرائیلی حملوں کے خلاف۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ یہودی ہم میں سے نہیں ہیں، یہ صہیونی ہیں، یہ ظالم ہیں، ہمارا مذہب ہمیں اس طرح کے کاموں کی اجازت نہیں دیتا۔ بھارت میں پابندی فلسطین کی حمایت کرنے پہ، اور بدقسمتی سے پاکستان میں بھی پابندی، پاکستان میں بھی اب پکڑ دکڑ فلسطین کی حمایت میں مظاہرے کرنے پہ پکڑ دکڑ ہو رہی ہے۔ یہ وقت بھی آنا تھا یا اللہ، اس ملک کی فوج جن کے دل تڑپتے ہیں فلسطینیوں کے ساتھ، دل دھڑکتے ہیں فلسطینیوں کے ساتھ، جن کا جذبہ جہاد بیدار ہے، جو چاہتے ہیں کہ ہمیں موقع ملے اور ہم جائیں، کاش اس کی قیادت بھی اسی جذبے کے ساتھ ان فوجیوں کو غزہ کی مسجد اقصی اور بیت المقدس کی حفاظت کے لیے، جس طرح حرمین طیبین کی حفاظت کے لیے جنرل ضیاء الحق مرحوم کے زمانے میں پاکستان سے فوج بھیجی گئی تھی، اسی طرح غزہ کے مسلمانوں کی حفاظت کے لیے جو تھوڑے بہت بچے ہیں، ان کی حفاظت کے لیے بھی پاکستانی فوج تو ہر وقت لڑنے کے لیے، حفاظت کے لیے بے قرار ہے۔ انہیں وزارت خارجہ سے، وزارت دفاع سے اجازت ملے اگر،
تو جو جذبہ پاکستانیوں میں ہے وہ الحمدللہ مثالی. یہاں کل بھی میں نے ایک چھوٹی سی عرض کی تھی کہ جو مسلمان ملک فلسطین کی حمایت کر رہے ہیں وہ بھی ابھی تک خاموش ہیں. آج ایرانی سفیر کا بیان چھپا ہے، سب مطمئن رہیں، اسرائیل کا خاتمہ ہو کر رہے گا. اسے پنجابی میں جو کہتے ہیں تیرے منہ گڑ شکر، اللہ کرے ایسا ہو. ایران جو کچھ کہہ رہا ہے وہ اس پہ عمل بھی کر کے دکھائے. اب دنیا میں جنگ بندی کی آوازیں اٹھ رہی ہیں چاروں طرف سے، اور بہت سارے فلسطینی شہید ہوئے ہیں. نقصان جتنا اسرائیل کا ہوا ہے وہ چھپایا جا رہا ہے. میڈیا کو روک دیا گیا ہے کہ وہ اسرائیل کے بارے میں، جو اسرائیل کا نقصان ہو رہا ہے، جو ٹینک تباہ ہوئے ہیں، جو ان کی عمارتیں بلڈنگیں تباہ ہوئی ہیں، وہ نہ دکھائی جائیں تاکہ لوگوں کے حوصلے پست نہ ہوں. لیکن حوصلے تو ان کے پست ہو چکے. آدھا اسرائیل تو پہلے بھاگ گیا ایئرپورٹوں سے اپنے گھر خالی کر کے، اور جو باقی ہیں وہ نیتنیاہو کے خلاف مظاہرے کر رہے ہیں کہ اس ظالم آدمی نے ہمیں بھی جنگ میں دھکیلا ہوا ہے. جنگ کی آگ چاروں طرف، جب جنگ کی آگ بھڑکے گی اور بھڑک رہی ہے تو پھر سب کو اپنی لپیٹ میں لے گی. اس لیے جو ذمہ داران پاور تھیں، جو بڑی طاقتیں تھیں، ان کو اپنے اپنے مفادات سے بالا تر ہو کے انسانیت کے لیے اور مظلوم انسانوں کے تحفظ کے لیے، مظلوم جانوں کے تحفظ کے لیے جلدی میدان میں آنا ہے. اگر بہت دیر ہو گئی تو بہت بڑا انسانی المیہ بہت سارا تو ہو چکا ہے، جو کچھ باقی ہے وہ بھی رونما ہو جائے گا. پھر آپ کے میدان میں آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا.